جنازہ اٹھا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، میرا بگڑا مقدر بنا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، میرا بگڑا مقدر بنا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، کہ مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، مفلسی کا جنازہ اٹھا کے نہیں، میرا بگڑا مقدر جگہ کے نہیں، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، پوچھتے کیوں ہو مجھ سے ملا کے نہیں، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، پوچھتے کیوں ہو مجھ سے ملا کے نہیں، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، اور فرش پر چاند تارے اتر آئے ہیں، فرش پر چاند تارے اتر آئے ہیں، نور وحدت کے دھارے اتر آئے ہیں، نور وحدت کے دھارے اتر آئے ہیں، کہ فرش پر چاند تارے اتر آئے ہیں، فرش پر چاند تارے اتر آئے ہیں، نور وحدت کے دھارے اتر آئے ہیں، آمنہ کے دلارے اتر آئے ہیں، آمنہ کے دلارے اتر آئے ہیں، آمنہ کے دلارے اتر آئے ہیں، اور سجدے میں کعبہ جھکا کے نہیں، آمنہ کے دلارے اتر آئے ہیں، اور سجدے میں کعبہ جھکا کے نہیں، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، پوچھتے کیوں ہو مجھ سے ملا کے نہیں، میرا بگڑا مقدر بنا کے نہیں، اور ایک دن کفر تھا خوب جذبات میں، ایک دن کفر تھا خوب جذبات میں، آ گیا وہ مگر اپنی اوقات میں، آ گیا وہ مگر اپنی اوقات میں، کہ ایک دن کفر تھا، ایک دن کفر تھا، ایک دن کفر تھا خوب جذبات میں، آ گیا وہ مگر اپنی اوقات میں، حکم سنتے ہی بو جہل کے
میں سوتے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا کے نہیں مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے سمجھ میں نہیں آ رہی مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے پوچھتے کیوں ہم مجھ سے ملا کے نہیں مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے اور موت اتبا وہ شیبہ کو آئی وہاں میرے آقا نے فرما دیا تھا جہاں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ ورنہ قیمتی شعر جو ہے چائے کے ساتھ ہضم ہو جائے گا میرا شعر اچھے لوگ ہیں اس لیے میں اچھی شاعری کوشش کرتا ہوں سنانے ورنہ بھوجپوری ہم نہیں پڑھتے ہیں ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ کہ موت اتبا وہ شیبہ کو آئی وہاں میرے آقا نے فرما دیا تھا جہاں کہ موت اتبا وہ شیبہ کو آئی وہاں موت اتبا وہ شیبہ کو آئی وہاں میرے آقا نے فرما دیا تھا جہاں بے خبر یاد کر بدر کی داستان بے خبر یاد کر بدر کی داستان بے خبر یاد کر بدر کی داستان جو کہا تھا نبی نے ہوا کہ نہیں بے خبر یاد کر بدر کی داستان میدان بدر کے آغاز سے پہلے میرے نبی نے اس میدان میں لکیر کھینچ دیا اور فرمایا یہاں یہ کافر مرے گا وہاں لکیر کھینچ دیا یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عتبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں اس کی لاشیں ملی ایک بار کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ موت اتبا وہ شیبہ کو آئی وہاں میرے آقا نے فرما دیا تھا جہاں موت اتبا وہ شیبہ کو آئی وہاں میرے آقا نے فرما دیا تھا جہاں بے خبر یاد کر بدر کی داستان بے خبر یاد کر بدر کی داستان جو کہا تھا نبی نے ہوا کہ نہیں بے خبر یاد کر بدر کی داستان جو کہا تھا نبی نے ہوا کہ نہیں مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے علماء کی دعائیں لیتا ہوا ایک شعر آپ بھی بہت مشہور عربی کا شعر ہے سنے ہوں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ایک شعر دعائیں لیتا ہوا حضرت شیخ سعدی بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم ہیں بزرگ ہیں ان کی شاعری ہے جب وہ شعر کہہ رہے تھے تو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
3 شعر کہہ لیے، 3 مصرع کہہ لیے، اور چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا اور اسی فکر میں سو جاتے ہیں۔ میں سناتا ہوں ایک شعر، سماعت کر لیں ذرا، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے، پوچھتے کیوں ہم مجھ سے ملا کے نہیں، میرا بگڑا مقدر بنا کے نہیں۔ کہ ایک عاشق خیالات میں کھو گیا، کیا لکھوں سوچ کر سو گیا۔ آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ ایک عاشق خیالات میں کھو گیا، کیا لکھوں سوچ کر سو گیا۔ کہ ایک عاشق خیالات میں کھو گیا، ایک عاشق خیالات میں کھو گیا، کیا لکھوں سوچ کر سو گیا۔ تو خواب میں آ کہ خود میرے سرکار نے، خواب میں آ کہ خود میرے سرکار نے، شیخ سعدی کو مصرع دیا کہ نہیں، خواب میں آ کہ خود میرے سرکار نے، شیخ سعدی کو مصرع دیا کہ نہیں، مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے۔ پورا ہڑبڑایا ہوا ہے اس وقت سے، جو وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں سے جو سب ٹھیک ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجھ کو سب کچھ دیا میرے سرکار نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی ہے اس کے نام محمد ہو، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، مختار نہیں، وہ دے نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ مگر حضور تو ایسے دینے والے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جلو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ اور حضور کی شان تو وہ شان کہ اپنے غلاموں کو مصرع بھی دیتے ہیں، حضور نعت کا مصرع بھی دیتے ہیں، اور کون دیتا ہے؟ دینے کا منہ چاہیے کہ تشریح پڑھیں گے تو اس میں بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک عالم دین پاکستان کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے بس میں سفر کر رہے تھے، تو بس میں گئے تو بس میں ساری سیٹیں فل تھیں اور ان کو جگہ ملی، کھڑے ہونے کی جگہ ملی، تو آگے 2-4 سیٹ کے بعد ایک بدعقیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں جب بھی بریکر یا ہچکا آتا تھا تو ان کے زبان سے کھڑے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، کہتے تھے یا رسول اللہ، جیسے بولے یا رسول اللہ تو جو دیوبندی تھا، جو بدعقیدہ تھا، گور کے پیچھے دیکھا کہ کون ہے یا رسول اللہ کہنے والا، چونکہ بدعقیدوں کا یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب دیکھے کہ وہ بدعقیدہ انہیں گھور کر دیکھ رہا ہے تو اگر چھوٹا بھی اگر بڑے کرائے تو اور زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ۔ جب دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گیا تو بدعقیدہ اٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا، جی آپ ہی بیٹھ جائیے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس کی سیٹیں بھی حضور دلاتے ہیں۔ ذرا ایک بار کہنا سبحان اللہ، اور محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ کہ خواب میں آ کہ خود میرے سرکار نے، کہ ایک عاشق خیالات میں کھو گیا، کیا لکھوں سوچ کر سو گیا۔ تو خواب میں آ کہ خود میرے سرکار نے، خواب
مگر میں 2-3 شعر اور آپ کو سنا دیتا ہوں منقبت کے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ تقریر سنیں گے۔ حضرت خطیب اہل سنت